انداز دکھا دکھا کے تم نے الوہیت کی آڑ میں تم نے نبوت کی کاٹ کی ہے. خدا کے لیے سوچیے گا آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اسی دن ایک پمفلیٹ میرے ہاتھ میں آیا, ایک حدیث درج تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا کہ قبروں کو مسمار کر دو, ان میں سے ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینکو. قبروں کو مسمار کر دو, ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینکو. نیچے لکھا تھا ھذا حدیث صحیح. میں عمرے پہ گیا, جنت البقیع کے دروازے پہ یہی حدیث لکھی ہوئی ہے. جنت البقیع کے دروازے پہ قبروں کو مسمار کر دو, ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک دو. میرے آقا کی عمر مبارک 6 سال یا 7 سال کی ہے. حضور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, اور حضور کی والدہ سیدہ آمنہ کہاں جا رہی ہیں؟ اپنے میکے جا رہی ہیں. بیٹے کو ساتھ لیا ہوا ہے. سیدہ آمنہ اپنے میکے جا رہی ہیں, ایک خاتون اور ساتھ ہیں, اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدہ ام ایمن, جو حضور کی رضائی والدہ بھی ہے, وہ بھی ہمراہ. ابا کے مقام پہ پہنچے, سیدہ آمنہ کے سینے میں شدید درد اٹھا. یہ کیفیت ہوئی کہ محسوس ہوا کہ زندگی اب ساتھ چھوڑ رہی ہے. بیٹا قریب بیٹھا ہے, 6-7 سال کی عمر ہے. بلایا بیٹے کو, قریب کیا, کہا بیٹا شاید آخری وقت آ گیا. حضور نے جو ماں کی زبان سے یہ سنا کہ آخری وقت قریب آ گیا, میرے آقا سے برداشت نہ ہوا. حضور نے ماں کو بھیج لیا باہوں میں. عرض کی ماں, اگر تو چھوڑ کے چلی گئی میں کہاں جاؤں گا؟ تیرے سوا میرا دنیا میں کون ہے؟ ماں میں تجھے نہیں جانے دوں گا. بیٹا ماں کو باہوں میں بھیجے ہوئے چیخ رہا ہے کہ حضرت آمنہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. نہ معلوم کس طریقے سے لحد کھودی گئی ہوگی, کس طریقے سے سیدہ آمنہ کو لحد میں اتارا گیا ہوگا, کس طریقے سے لحد کو بند کیا گیا ہوگا. اور لحد کو بند کرنے کے باوجود بھی میرے آقا کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں, ماں کی قبر کو بھیچا ہوا ہے, اور عرض کرتے ہیں حضرت ام ایمن سے کہ اگر ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اب زندگی یہی گزرے گی. حضرت سیدہ ام ایمن نے پتہ نہیں کس طریقے سے حضور کو ماں کی قبر سے علیحدہ کیا, لے کے آگے چلی. اس واقعے کے تقریباً 56 یا 57 سال کے بعد آج حضور اپنے 80,000 غلاموں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں آخری حج کے لیے. راستہ کون سا اختیار کیا؟ ابوا کا راستہ. جب مقام ابوا پہ پہنچے, 80,000 لوگوں کی خیمہ بستی آباد. حضور خیموں کا شہر تعمیر کرانے کے بعد پہنچے اپنی ماں کی قبر پہ, جا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ فرد غم سے اتنے نڈھال ہوئے کہ گر پڑے ماں کی قبر کے اوپر, رونا شروع کر دیا. آج صرف ام ایمن یہ منظر نہیں دیکھ گئی, آج 80,000 غلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نبی کس طریقے سے اپنی ماں کی قبر سے لپٹا ہوا رو رہا ہے. عرض کی ماں کیا سمجھا تھا کہ میں تجھے بھول گیا؟ نہیں ماں, قدم قدم پہ تو یاد تھی, لیکن اللہ کی طرف سے حکم ایسا تھا کہ فرصت ہی نہ مل سکی تیرے قدموں کو چومنے کی. آج موقع ملا, ماں تیرا بیٹا حاضر ہے تیرے قدموں کو چومنے کے لیے. عزیزان محترم,
یہ واقعہ اس لیے بتایا، مجھے خدا کے لیے بتائیے گا کہ جو ہستی اپنی ماں کی قبر کو نہیں چھوڑ رہی، کیا وہ یہ حکم دے سکتی ہے کہ قبروں کو مسمار کر دو اور ان سے ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک دو؟ کیا دل تسلیم کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا حدیث غلط ہے؟ میں نے خود تحقیق کی، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ خدا کے لیے اس امت پہ رحم کر دو، اس امت پہ رحم کر دو۔ یہ حدیث کب کی ہے؟ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور ارد گرد جو مشرکوں کی قبریں تھیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا ان قبروں کو مسمار کر دو، ان میں سے ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینکو۔ پوچھو ان بدبختوں سے جا کے، انہوں نے مشرکین کی قبروں کی حدیث کو صحابہ کی قبروں پہ آزمایا، انہوں نے مشرکین کی قبروں کی حدیث کو اہل بیت اطہار کی قبروں پہ آزمایا۔ ان کا دھندا یہی ہے، یہ بتوں کی آیتوں کو نبیوں پہ چسپاں کرتے ہیں، یہ بتوں کی آیتوں کو ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں، ان کا دھندا یہی ہے۔ ارے یہودیوں کے ایجنٹوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم ایک دن ختم ہو جاؤ گے، لیکن میرے رسول کا میلاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔